آج نصف رمضان کمپلیٹ ہونے والا ہے. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ ہم پچھلے 14 روزوں میں کر سکے نہیں کر پائے, اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے, اور جو کچھ ہم کر سکے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق, اللہ رب ذوالجلال اسے قبول اور اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. آج بہت بڑا دن ہے اس کی مناسبت سے کہ آج مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. آج ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے کہ جن کی والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں, کہ جن کے والد جن کی شجاعت کا ڈنکا رہتی دنیا تک بجتا رہے گا, مولا علی کرم اللہ وجہ, جن کے بھائی کربلا جن سے یاد کیا جاتا ہے. آج مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی شخصیت, ان کی زندگی کس طرح سے گزری, کیسے گزری, نانا کی تربیت کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, جو کچھ چلتا رہا, اور پھر اس سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرے ساتھ مہمان ہمارے علماء کرام, معزز علماء کرام موجود ہیں. عمران بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اب میں آپ کا نام ہمیشہ بھول جاتی ہوں. ابو محمد مفتی مفتی ابو محمد صاحب, یہاں سے دوبارہ لے لیتا. عمران بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. مولانا ابو محمد صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ امین شہیدی صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کی آمد کا. عمران بھائی آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم الحمدللہ ایک اور روزے کی جانب جا رہے ہیں. 15واں روزہ آج ہم سحر کرنے جا رہے ہیں, اور آج کے دن کی مناسبت بہت بڑی ہے کہ آج کے دن سے اگر ہم سیکھنا چاہیں, امام حسن کی زندگی کو دیکھیں, ان کا بچپن دیکھیں, ان کی جوانی دیکھیں, جو کچھ ان کے القابات ہیں, جو کچھ ان کے قول ہیں, لمحہ لمحہ ایک ایک لمحہ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, پوری امت کو روحانی جسمانی امراض سے محفوظ فرمائے. آپ ہمیشہ کی طرح چن چن کے موقع کی مناسبت سے ایسے سوال, ایسے جواب لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت دے, آپ کو خیروں کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیروں کا ذریعہ بنائے. آج واقعتاً بڑا ہی منور اور پوری کائنات کو منور کر دینے والا مبارک دن ہے, جس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان الحسن احبہ, یہ میرا شہزادہ وہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. فاحبہ, تم بھی اس سے محبت کرنا. جو اس سے محبت کرے گا میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لینا. میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ آپ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیں. بخاری کی روایت ہے. فاحبب, یا اللہ جو اس سے محبت کرے میں یحبہ, اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لینا. جب حضرت امام حسن دنیا میں تشریف لائے, روایات میں آتا ہے کہ جو دیکھتا وہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا یہ کہنے پہ کہ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کا شبیہ دنیا میں بھیجا ہے. بے شک. جیسے حضرت فاطمہ کی شکل و صورت اور عادات, اطوار, حیت وہ اپنے بابا سے ملتی تھی, اور ایسے ہی حضرت امام حسن کی بھی شبیہ بہت زیادہ ملتی تھی. اور صحابہ کرام بعد میں بھی ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ فرمایا کرتے تھے. اور جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا. اور حرب کس نسبت سے رکھا؟ ایک تو بہادری کے نام سے, جیسے حیدر کرار خود بہادر. دوسرا اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا جان تھے حضرت ابو سفیان کے والد محترم, ان کا نام بھی حرب تھا. تو چونکہ ان سے بہت زیادہ پیار, تعلق, نسبت, تو اس مناسبت سے ان کا نام حرب رکھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آ کے فرمایا نہیں, ان کا نام حسن رکھو. اور یہ وہ نام ہے کہ اس سے پہلے کائنات میں کسی کا نہیں رکھا گیا. محمد, حسن, حسین, یہ تینوں نام اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے. لہذا حرب نام سے تبدیل کر کر حسن رکھ دیا گیا. اور علامہ صاحب کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان اور اقامت نہیں کہی. جب ان دونوں شہزادوں کی جب باری آتی ہے تو امام الانبیاء نے خود آ کے اذان بھی کہی, خود آ کے اقامت بھی کہی. ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت. اور جن کو گٹی اللہ کے مصطفیٰ کی ملی ہو, جن کا نام اللہ کے مصطفیٰ نے رکھا ہو, جن کی شبیہ اللہ کے مصطفیٰ کے ساتھ ہو,
تو کیا ان کا رتبہ اور کیا مقام، رب کعبہ کی قسم قیامت تک میرے آپ کے آنے والی نسلیں ان کا رتبہ، مقام اور کیا اللہ نے ان کو نسبت عطا فرمائی، ساری زندگیاں میری آپ کی بیت جائیں بہن، تو یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگتے کیوں ہیں؟ ان کی اماں کو بھی سونگا کرتے تھے، اماں فاطمہ کو، ان کو بھی، اور حضرت امام حسین کو بھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، آئے ہائے ہائے، ہما ریحانتا یا من الجنہ، یہ دونوں شہزادے میرے جنت کے پھول ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مخاطب ان کو کیا، بیٹھے ہوئے وہ تھے لیکن پوری انسانیت کو مخاطب کرتے فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے کائنات کے انسانوں، میں تمہیں ایک بہت بڑا میسج دینے لگا ہوں۔ صحابہ بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا میسج دینے لگے؟ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، میں تمہیں ایسی جوڑی کا تعارف نہ کرواؤں کہ ان کو جیسے رب نے والدین عطا فرمائے ہیں اس جیسے والدین کسی کو نہیں ملے۔ الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، میں تمہیں ایسی جوڑی کا تعارف نہ کرواؤں کہ جن کو ایسے نانا اور نانی ملے ہیں کہ ان جیسا نانا نانی کسی کے پاس نہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، میں تمہیں ایسی جوڑی کا تعارف نہ کرواؤں کہ ان کو جیسے چچا اور پھوپھی ملی، ان جیسا کسی کو نہ چچا ملا، جعفر طیار جیسا نہ پھوپھی ملی۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا میں تمہیں ایسی جوڑی کا تعارف نہ کرواؤں کہ ان جیسا کسی کو ماموں نہیں ملا، ان جیسا ہندو بنو ابی خالہ جیسا ان کا ماموں، اور ان جیسی خالہ کسی کو نہیں ملی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، کیا میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان۔ یہ سارا کرتے کرتے آخر میں فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ جوڑی کا نام سن لو، وہ حسن و حسین ہیں، میرے حسنین کریمین ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، عمہما فی الجنہ، عمتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ۔ سب کا تعارف کرتے کرتے فرمایا ان کے سب نسبتوں والے جنتی، اور ہما فی الجنہ، وہ بھی جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار، اور جو قیامت کی صبح تک ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبت ان کو پیدائشی طور پہ مل رہی ہے۔ کیا بھاگوں والے وہ شہزادے تھے، کیا نسبتوں والے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ دل کو دہلا دینے والا ملتا ہے۔ جب امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بار بار درخواست کی جا رہی ہے آپ خطبہ شروع کیجئے، خطبہ شروع کیجئے۔ تو یوں دائیں میں نے جیسے بندہ کو تلاش کر رہا تھا، یوں دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، امیر المومنین خطبہ شروع کیجئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکھ کا عالم ہے۔ تو فرمایا جب تک حسنین کریمین نہیں آئیں گے اس وقت تک خطبہ شروع نہیں۔ پھر ایک کو دائیں بٹھایا ممبر پر، ایک کو بائیں بٹھایا، فرمایا بات میں کروں گا، بات میری سنیں گے، اور دیدار ان شہزادوں کا آپ کریں گے۔ بڑے بڑے وفود آتے اور ان کے استقبال میں جب تک یہ نہ آتے کھانا شروع نہ کیا جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ جیسی ہستی جو ان کے رشتے میں تایا لگتے ہیں، وہ اپنی پگڑی دستار اتار کر، ذرا تصور کیجئے کہ آج بیٹا یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ تایا ابو کائنات کے سب سے بڑے شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں، وہ اپنی دستار، اپنا کپڑا اتار کر ان کے دھول کو صاف کر رہے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو حسنین کریمین کے کہ تایا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کیا آپ نے یہ سنا نہیں، جو آپ سے محبت کرے گا وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا۔ تو یہ اتنی بڑی اجازت ہو تو انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ میں تو یہ جو کام میں نے آج کیا ہے، میں عرصہ دراز سے اس کی تلاش میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیں عمران بھائی کہ اتنے ناز و نام میں پلے ہوئے یہ شہزادے، دنیا کے شہزادے، جنت کے سردار یہ شہزادے، اتنے ناز و نام میں پلے ہوئے،
اور صرف امت محمدیہ کے لیے, اس دین کو بچانے کے لیے کربلا میں کیا ہوا, اور ان کو زہر دے کے, ان کو زہر دے کر وہاں شہادت کا رتبہ پایا, ادھر بھی شہادت, ادھر بھی شہادت, وہاں بھی شہادت, وہاں تلوار سے, یہاں زہر سے, یا اللہ آنتیں کٹ گئیں. یہ سوچ کر دل دہل جاتا ہے, روح کانپ جاتی ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری تاریخ دیکھیے. سبحان اللہ, امت محمدیہ اس دین کو بچانے کے لیے ان شہزادوں نے, جنت کے سرداروں نے کربلا میں, اور حضرت امام حسن کو زہر دے دیا گیا, ان کی آنتیں کٹ گئیں, شہادت کے اس رتبے پر فائز ہوئے. اور ہم کیا اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں, اس پر عمل کیسے کر رہے ہیں. میں جملہ چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا بہن, امام الانبیاء کبھی اتنا نہیں روئے. ایک مرتبہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کو کہا کہ باہر دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ, آج ایک اللہ وہ فرشتہ بھیج رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. تو وہ بھی دروازے پہ کھڑی ہوئی, تو دونوں شہزادے اسی دوران کھیلتے کھیلتے اندر داخل ہو گئے. اندر جاتے ہیں تو امام الانبیاء اتنا رو رہے کہ ہچکیاں بند گئی, جیسے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ آپ کی ہچکیاں بندی, اس موقع پہ بھی یہ کیفیت ہوئی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے کربلا دکھائی گئی, کربلا کی مٹی دکھائی گئی, مجھے میرے حسن کی آنتیں کٹتی ہوئی دکھائی گئیں. اوہ, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کس منہ کے ساتھ ہم ان کا سامنا کریں گے, کون سا چہرہ لے کے جائیں گے کہ اپنی اولاد کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اللہ کی قسم, حسنین کریمین کی شہادت اصل میں امام الانبیاء کی شہادت ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ حضرت امام حسین کو جو چھریاں لگ رہی ہیں, جو تلوار لگ رہی ہیں, جو تیر لگ رہے ہیں, وہ اللہ کی قسم ان کو نہیں لگ رہے, ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہے. اور ان کی شہادت, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حسنین کریمین کی شہادت یہ امام الانبیاء کی شہادت. آپ نے اس میں بڑا خوبصورت قبلہ جملہ فرمایا تھا کہ ان کی شہادت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت, اس کے اوپر آپ نے وہ سر الشہادتین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جی بالکل خود اس نقطے کو بیان کیا ہے. اللہ اکبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ افضل البشر ہیں, بے شک, تو ان کو وہ تمام فضائل حاصل ہونے چاہیے تھے, لیکن آپ کی وفات ہوئی اور آپ چونکہ ان کے بقول طبیعی زندگی آپ نے گزاری, تو شہادت کے اس فیض سے اللہ ان کو محروم نہیں کرنا چاہتا تھا. اس لیے اب شہادت کے دو رخ تھے, یا زہر سے یا تلوار سے, دونوں آپ نے نصیب کرنے تھے. تو اس لیے ایک شہادت نصیب کی امام حسین کو اور دوسری نصیب کی امام حسن کو, اور مجموعی طور پر یہ شہادتیں دونوں شہادت رسول قرار پائیں. اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب مجھے وہ واقعہ ایک یاد آ رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ سنائیں تو بڑی خوبصورت ہو جائے گا, کہ جب تختیاں لکھی تھی دونوں شہزادوں نے, اور پھر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور پھر آسمان کی جانب ایک سیب اچھالا جا رہا تھا, تو وہ بھی دو ٹکڑے ہو کر آ رہا تھا. علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھیے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلقت, اپنے مقام, اپنے درجے اور اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کے لحاظ سے وہ ممتاز ہستیاں ہیں جن کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے شک. اب ان کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول دونوں نے اللہ کی رضا کا باعث قرار دیا ہے, بے شک, اور ان سے دوری کو اللہ سے دوری کا باعث قرار دیا ہے. اگر ان کی آپ اہل البیت عمومی طور پر اور خصوصاً آج جس ہستی کی ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ, آپ دیکھیے رسول پاک کی زندگی میں سب سے پہلا نرینہ نواسا ہے, اور ان کی آمد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی خوشی اور سرور کی کیفیت دیدنی ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کام لینا تھا ان ہستیوں سے, اس لیے ان کو منتخب کیا اللہ نے, اور جب منتخب کیا تو رسول پاک کی زبانی ان کے مقام اور مرتبے کو بھی بار بار بیان کیا اور تسلسل سے بیان کیا. میں یہ بات پہلے بھی کرتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں پر ہماری اس محفل میں بات ہوئی ہے یا نہیں. ذرا سوچئے کہ ایک 2 سال 3 سال کے بچے میں وہ کون سی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے والد, اس کے جد مسلسل اس کی تعریف کریں. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے. اب یہاں پر اگر میں ہوں, آپ ہوں, یہ ہوں, تو کہا جائے گا بھئی اپنا بچہ ہے اس لیے تعریف ہو رہی ہے.
ایسا ہی ہے نا, چونکہ نیچرل حالات میں یہی ہوتا ہے. لیکن کیا رسول پاک کا بھی ایسا ہی ہے؟ اللہ قطعاً ایسا نہیں. قطعاً ایسے. رسول پاک کی تعریف بھی معیار کی بنیاد پر ہے اور آپ وحی کی بنیاد پر ہے, چونکہ وہی خود معیار ہے. آپ نے پہلے بھی یہ بات کی نا کہ اقربا پروری, جی, اور آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی منفی جملہ بھی کسی کے حوالے سے وہ معیار اور وحی کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل دونوں کو اللہ کا فعل قرار دیا ہے اور اللہ کا قول قرار دیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یعنی جو کچھ آپ کرتے ہیں چاہے تیر پھینکیں وہ بھی اللہ پھینکتا ہے, آپ نہیں. یعنی آپ کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ان هو الا وحی یوحا والی آیت جو ہے جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یعنی آپ جو کچھ بھی زبان اقدس سے صادر فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, آپ کا نہیں ہوتا. ٹھیک, یعنی قول اور فعل دونوں کی اللہ نے تصدیق بھی کر دی اور اپنا عمل قرار دیا قول اور فعل دونوں کو. جب آپ اس معیار کو سامنے رکھیں گے تو پھر اب اگر ان کی زبان سے امام حسن مجتبی کے لیے نکلتا ہے کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, یعنی جنت کے جوانوں کے سردار, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ان کے اس مقام اور عظمت کی وجہ سے ہے. اسی طرح سے اگر قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ تمام تر گندگیوں سے اللہ نے اس طرح جس طرح سے پاک کرنے کا حق تھا ان ہستیوں کو پاک کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ارادے خداوندی سے متعلق امر ہے کہ ان ہستیوں کو ہر طرح کی کثافتوں سے پاک ہونا چاہیے. اب کثافت کا مطلب, غلاظت کا مطلب, گندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لباس میں جو گندگی لگے وہ گندگی ہو, نہیں. نیتیں بھی گندی ہو سکتی ہیں, نگاہ بھی گندی ہو سکتی ہے, زبان بھی گندی ہو سکتی ہے, تصورات اور خیالات بھی گندے ہو سکتے ہیں, اعمال بھی گندے ہو سکتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو نیگیٹو ہے اور چاہے مادی ہے یا معنوی ہے, فکری ہے, روحانی ہے یا بدنی ہے, ہر وہ چیز جو اللہ کے رستے سے جدا ہے اس سے ان ہستیوں کو اللہ نے پاک کر دیا ہے. کیا بات, یہ سوچنے والی بات ہے, چونکہ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. بے شک. جب ان ہستیوں میں امام حسن مجتبی کو ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل جنہ, دونوں کے بارے میں فرمایا. آج چونکہ ولادت امام حسن کی ہے اس لیے بات ہو رہی ہے کہ سیدہ شباب اہل جنہ. اب جب کسی نے پوچھا کہ کیا بوڑھوں کے یہ سردار نہیں ہوں گے, تو اب یہ خود ایک سوال ہے. ایک بوڑھی آئی نا نبی کریم کی بارگاہ میں, تو نبی کریم نے چونکہ فرمایا کہ جنت میں سب جوان ہوں گے, بوڑھا کوئی نہیں ہوگا, تو وہ رونے لگی. تو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بوڑھے نہیں ہوں گے, میں تو بوڑھی ہوں. فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا, غالباً 33 سال عمر ہوگی. جی, وہاں پر جوان ہوگا. اب جب امام حسن مجتبی کے حوالے سے یا امام حسین شہید کربلا کے حوالے سے یہ جملہ آپ کا منقول ہے اور تمام عالم اسلام نے اس کو قبول کیا اور نقل کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک سب کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اور خصوصاً امام حسن مجتبی کو عطا کی ہے. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اور رسول اللہ نے اپنے نواسے ہونے کے اعتبار سے یہ اعلان کیا, نہیں, یہ اللہ کا ارادہ ہے. اور جب اللہ نے ارادہ کیا ہے تو پھر اس ہستی کے مقام, مرتبے اور ان کی جو وجود کی پاکیزگی ہے انہی کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے اعلان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں. دیکھیں, جب کہا جاتا ہے جھگڑا انسان کی شہوانی خواہشات کا اظہار ہے. عام حالات میں اگر انسان اپنے شہوانی خواہشات پر, شہوانی سے مراد صرف جنسی نہیں ہوتا, جی, یعنی ہر وہ خواہش جو نفس کی لذت کا باعث بنے, ٹھیک,
ان خواہشوں کے اظہار کا نام غضب ہے، ان خواہشوں کے اظہار کا نام جنسی خواہش ہے، ان خواہشوں کے اظہار کا نام خود بزرگ بینی اور تکبر اور غرور اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ جھگڑا کب پیدا ہوتا ہے؟ مجھ میں اور مفتی صاحب میں خدا نخواستہ اگر جھگڑا ہو، میں اپنے آپ کو بہتر اور وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا چاہیں تو جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس کی اساس کیا ہے؟ خود پسندی۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود پسندی خود جو ہے ایک بیماری ہے، ایک نجاست ہے، ایک عیب ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے گھڑنا شروع کر دیا، چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاریخ میں ان ہستیوں کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے، حکمرانوں کی طرف سے بہت کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج ان حکمرانوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ دلوں میں بستے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے کردار کو ہمیشہ زندہ رکھنا تھا، اور تا قیامت ایسا ہی ہے۔ لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ جو اس طرح کی روایتیں نا، دونوں بچے آپس میں لڑے اور لڑنے کے نہیں، یہ لڑائی جو ہے میرے اور آپ کے بچوں کے لیے قابل تصور ہے، لیکن وہاں پر قابل تصور نہیں ہے، وہ عفو و درگزر کے مجسمے ہیں، وہ ایثار اور قربانی کے پیکر ہیں، وہاں پر غصہ کہیں نہیں نظر آتا، وہاں پر غضب کہیں نظر نہیں آتا، وہاں پر خود پسندی کہیں پر نظر نہیں آتی، اور یہ جو لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے مسائل ہیں، ان کی بنیاد اس طرح کے عیوب ہیں، اور ان عیوب سے اللہ نے قرآن کریم میں ان سب کو پاک و پاکیزہ فرمایا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات، جب ہم ان دونوں شہزادوں کی محبت کے حوالے سے دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کسی ایک طرف جھکتے نہیں ہیں، یہی کیفیت مولا علی کی ہے، یہی کیفیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، دونوں کا دل رکھتے ہیں، اور اگر ایک طرف رسول کریم کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا اور میں اس کی حمایت کروں گا، تو دوسری طرف خود فرماتے ہیں جبریل کھڑا ہے، اللہ اللہ، یعنی برابر رکھتے ہیں، چونکہ ایک طرف ایسا نہ ہو کہ ادھر حمایت زیادہ ہو، ادھر کم ہو، ادھر زیادہ ہو، ادھر کم ہو، یعنی ان کا دل رکھنے کے حوالے سے اسی بچپنے سے اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے کہ مقابلے کی کیفیت بھی اگر ہو تو وہ مثبت انوائرمنٹ میں ہو، منفی انوائرمنٹ میں بالکل نہ ہو۔ لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے ان ہستیوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو سمجھیں گے یہ پاک و پاکیزہ ترین ہستیاں تھیں، اللہ کی مقرب ترین ہستیاں تھیں، اپنے کمالات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے معراج پر پہنچی ہوئی وہ ہستیاں تھیں جو رسول کی آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی، اور ان کی زندگی میں نیگیٹیوٹی کا کوئی ایک دھبا، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک ڈاٹ آپ کو نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو وہ حکمرانوں کی سازشوں اور گھڑی گئی چیزوں کی وجہ سے ملتا ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، علماء اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی جانب آؤں گی، بہت بڑی ہستی کے بارے میں ہم بات کریں، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بات ہی اس کو کمپلیٹ کر دی کہ اللہ رب العزت نے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیے، یا پھر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات بھی دیکھیے کہ جہاں پر دونوں شہزادوں کا دل رکھنے کے لیے، ان کی محبت کے لیے برابری دونوں طرف، مطلب کہیں پر بھی یہ نہیں دکھا کہ یہ یہاں پر زیادہ ہو جائے یا یہاں پر کچھ کمی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی میں ہم اس وقت یہاں بیٹھے اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم جو نام لکھوا رہے ہیں تو یہ ہے کیا؟ یہ جو اس وقت عمل ہو رہا ہے، ہم سب مل کر ان کی شان بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک سائی کر رہے ہیں ان کی رضا کے لیے، اپنے ثواب کے لیے، اپنی جنت کے لیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اس انداز میں بیٹھ کر بیان کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ اکبر کہ ہم آج اس طرح بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، منقبت، فضائل، مناقب کو اچھے اور خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ کیا بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، ابھی بالکل ان کی عمر تھوڑی تھی، جب وہ دنیا سے گئے تو 4-5 سال عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، امام حسن کی 7 سال، تو آپ نے ان کو اپنے گود میں بٹھا کر مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے سامنے ان کی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا، ان نبنی ہادہ سید، کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی شان کیا بیان کی جائے، جن کی چکی فرشتے چلائیں، جن کا جھولا جبرائیل جلائیں، اللہ اکبر۔ اور ان کی پیدائش سے پہلے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو خواب دیکھا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ کیا تذکرہ کر، اماں فاطمہ الزہرا نے جو خواب دیکھا تو دلی طور پر تو گھبرا گئیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابا جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوتا ہے اور وہ آ کر میری گود میں گرتا ہے۔
تو گھبرائی ہوئی اپنے ابا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان فرمایا تو حضور مسکرا دیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو جنت میں بہار آ جاتی. تو جب مسکرائے تو سمجھ گئیں کہ یہ بات، اس کی تعبیر کوئی اچھی ہے. فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بطن میں، آپ کے دامن میں ایک بیٹا نصیب فرمائیں گے اور وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم کو اپنا جسم قرار دیں. اللہ بات کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب وہ ہیں کہ فضائل و مناقب بھی امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول نے آپ کے مناقب بیان کیے، آپ کے فضائل بیان فرمائے، آپ کو اجاگر فرمایا. جس طرح مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے ایک بات کہی، میں اس سے بڑا متفق ہوں، بلکہ 1000% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کا سہارا ان شخصیات کو پڑھنے کے لیے نہیں لینا چاہیے. اللہ اکبر. قرآن و سنت ان کی شان میں فی البدی ہیں. اب اگر کوئی آج سوال کرے نا، کوئی تاریخ کا بندہ اٹھ کر کہے کہ جی یہ حق ان کو کیوں دیا، قرآن پاک کہتا ہے قانو حق کا بہا، اللہ اکبر، یہ ان کا حق تھا. اور قرآن آگے کہتا ہے یہ حق انہی کو کیوں دیا گیا. فرمایا وَأَهْلَهَا، وہی اس کے اہل تھے، سبحان اللہ، وہی اس کے اہل تھے. بات کا دوسرا پہلو بڑا عجیب ہے. پھر جو امت کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا، ایک مرتبہ یہ بچے ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج یا عادت شریفہ تھی کہ جب کہیں جاتے تو سب سے آخر میں ان سے مل کر جاتے، بیٹی کے گھر سے ہو کر جاتے، اور جب کہیں واپس آتے تو سب سے پہلے اسی دروازے پر آتے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اماں فاطمہ الزہرا کے دروازے کے باہر سے گزرے تو بارش کا موسم تھا، یہ بچے کے رونے کی آواز آئی. آپ اندر گئے، پوچھا بیٹی کون رو رہا ہے؟ فرمایا حسن رو رہے ہیں. اللہ اکبر. کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بارش کی پانی میں گر گئے تو ابھی اٹھا لیا لیکن رو رہے ہیں. تو فرمایا بیٹی انہیں مت رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کا دل دکھتا ہے. اللہ اکبر. میرا ایک سوال ہے کہ جن کے رونے سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہو، ان کو زہر دینے سے، ان کے جسم پر خنجر چلانے سے، ان کو تکلیفیں دینے سے کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. شہید کرنے والے بھی کوئی باہر سے نہیں آئے. جی مسئلہ سب سے بڑا تو ہمارے یہ ہے نا، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے بعد، مطلب یہ ہمارے یہاں بھی کوئی باہر سے نہیں آیا نا مارنے کے لیے. میں عرض کر رہا تھا کہ مقام ان کی شان کیا تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ صحابہ اکرام نے اعتراض یہ کیا کہ آپ حسن و حسین کو، باقی سارے لوگ جاتے ہیں جہاد پر یا کسی مارکے میں جاتے ہیں، کسی غزوہ میں جاتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جمعے کے خطبے میں دیا. فرمایا بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں، اپنی امت کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے تھے. اب ہم بھی ان کو لے کر ساتھ چلے جائیں، یہ بھی شہید ہو جائیں، تو اس امت کے لیے دعائیں کون کرے گا؟ فرمایا لڑیں گے ہم، دعائیں ان کی ہوں گی. اللہ کیا بات. اللہ اکبر. لڑائی ہم کریں گے، فیض ان کا ہوگا. سبحان. لہٰذا ان دونوں کی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی جماعت یہ ہوتی تھی، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، اور ان کی دعاؤں سے باقی صحابہ اکرام کو میدان کے اندر فتح یابی ہوتی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا بات، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. سلامت رہیے. آغا بھائی آپ کی جانب آ رہی ہوں. عارفہ صاحبہ کے سوال ہے. نگت ان کی والدہ کا نام ہے، لاہور سے تعلق رکھتی ہیں. کہہ رہی ہیں گھر میں روزانہ مکڑی کے جالے نظر آ جاتے ہیں، یا غالباً بنتے ہوں گے جو ان کو دکھتے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں تو ہر ایک کے مکڑی کے جالے بنتے ہیں، اور ظاہر ہے گھر میں مکڑی، لیزرڈ، جس قسم کی چیزیں حشرات الارض ہوتے ہیں تو مکڑی کے جالے بنتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا پرابلم ہے جو آپ کو زیادہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ صفائی کر دیتی ہوں گی، دوسرے دن پھر موجود ہوتے ہوں گے، تو جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں کمپلین کی ہے. ورنہ عموماً اس طرح کی کوئی کمپلین آتی نہیں ہے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یا حفیظو یا رقیبو یا حفیظو یا رقیبو. اس کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں. روزانہ کم سے کم ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں. رمضان شریف ہے ماشاءاللہ، بڑے مہینے ہیں، بڑی برکتوں والی ساعتیں ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑی راتیں بھی آ جائیں گی، جس کو ہم 5 طاق راتیں کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم شب قدر کو بھی ڈھونڈیں گے. تو اس کا انتظار مت کریں، آج ہی سے صلاۃ التسبیح پڑھنا شروع کر دیں. آج رات سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں. اپنے گھر کے لیے امان مانگیں، پوری قوم کے لیے امان مانگیں، پوری دنیا کے لیے امان مانگیں. آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو ذرا آپ لوگ تباہ مدرا سے معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر سے جو ہے وہ جوائن کر پایا، لیکن موضوع آج کا بڑا ہی خوبصورت ہے، اور آج کے دن کی نسبت اتنی خوبصورت ہے کہ سردار جنت، نوجوانان جنت، آہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن کا نام ہی حسن، جن کا نام ہی حسن ہے، جن کا نام ہی مجتبیٰ ہے، کیا کہا جائے ان کے بارے میں. ہماری تو اوقات ہے نہیں. عمران بھائی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی چاہیں گے.
بڑی صفات بے تحاشا جنت کے پھولوں کی خوشبو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا کرتی تھی، انہیں سونگا کرتے تھے اسی وجہ سے. لیکن سخاوت بے تحاشا، سخی ابن سخی، ایسے سخی کہ جب شام دعوت پر پہنچے تو ایک نالین بنانے والے کو تمام تر جو بھی ہدیہ ملا وہ سارا کا سارا دے دیا کہ جاؤ کس خاندان سے ہیں پتہ چل جائے گا. تو سخاوت ایسی. تو اس پہلو کی طرف بھی ہمیں اشارہ کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے آغا بھائی نے ابھی جب کی تو میں وہاں موجود تھا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کے شہید کیا گیا تو اللہ اکبر کے نعرے تھے وہاں پر. اب اسلام میں یہی چیزیں ملتی ہیں آپ کو، کیونکہ جن لوگوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے جب بھی ان کی شہادت ہوئی ہے سامنے والوں کے نعرے اللہ اکبر کے ہی رہے ہیں. چاہے کربلا کا واقعہ ہو، چاہے امام حسن کا واقعہ ہو، چاہے حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو. اسلام کے دشمنوں نے جو کام کیا ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے، دور سے نہیں آیا. بالکل اس میں کوئی المیہ نہیں ہے. لیکن سخاوت کا جو پہلو یہاں پر ملتا ہے وہ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہم تک پہنچا. جی فہیم بھائی، اس میں میں جو المیہ آپ فرما رہے ہیں پہلے اس پہ ایک دو گزارش عرض کرنا چاہوں گا. جی ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم بھی تو نہیں وہی اللہ اکبر کہنے والوں میں سے. استغفر اللہ. میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں. بہت بہت شدید. وجہ کیوں؟ وجہ پوچھے کیوں؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. دلوں میں دوسروں کی نفرت تھی، بغض تھا. کیا ہمارے دلوں میں نفرت اور بغض تو نہیں کہیں دوسروں کا، اپنے رشتہ داروں کا؟ دیکھیے کربلا والے جو تھے، کوفہ والے، ان بدبختوں کے ماتھوں پہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں تھا نا. حضلی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل اس امت کا سب سے بڑا بدبخت، تہجد گزار اتنا کہ لوگوں کو ترس آتا تھا لمسا، اور لوگ آ کے اس کو پانی پلایا کرتے تھے. ابن ملجم لوگ آ کے پانی پلایا کرتے تھے. اتنی تلاوت، اتنا ذکر، کہیں ہم بھی تو نہیں ویسا ذکر کر رہے؟ اللہ، ہم اپنا محاسبہ کریں. دیکھیے سیدنا، آج ہم نے فہیم بھائی محاسبہ کرنا چھوڑ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پہ ان کے ایسے فضائل بیان کیے کہ تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، یہ واحد ہے جو مراد مصطفیٰ ہیں. اللہ، بے شک تمام صحابہ مرید بن کے آئے، یہ مراد رب سے مانگا کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے. بے شک. اتنی بڑی ہستی، اور اسلام کا پرچم وہ لہرایا کہ غیر مسلم تعریف کرنے پہ مجبور ہوا. مسلمان نے تو کرنی ہے. ان کے جو جانوروں کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے، ہم تو اللہ کی قسم اس کے برابر بھی نہیں ہیں. بے شک. مسلمان نے تو کرنی ہے. ہمارے بڑے، ہمارے مائی باپ ہیں. اور رضی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں، انہما امام الہدا. یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بات موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بات موجود ہے کہ یہ دونوں ہدایت کے امام ہیں. وشیخ الاسلام، یہ ملا یحضر اس میں بھی موجود ہے، اور مختلف کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ دونوں ہستیاں ہدایت کے امام، وشیخ الاسلام، اسلام کے یہ بڑے، والمقتدی بہما، ان دونوں کی اقتداء کرنا حجت ہے پوری امت کے لیے. وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمَا عُصِمَا، جو ان کی اقتداء کرے گا، حضرت علی فرما رہے ہیں میں اللہ کی قسم گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ. اتنی بڑی ہستی کہ زبان سے جملہ بعد میں نکالتے تھے. 20 مقامات قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے کہ زبان سے جملہ بعد میں نکل رہا ہے، وہی پہلے اتر رہی ہے. یعنی ان کا فرش پہ جو بول ہے وہ عرش پہ اللہ کا قول ہے. اللہ، کیا بات. ان کا فرش پہ جو بول ہے وہ اللہ کا عرش پہ قول ہے. آپ کو قرآن اس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. اتنی بڑی ہستی. فہیم بھائی، آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ فرمایا، قبلہ آقا منہاج صاحب نے بھی، کہ تکبیر کہتے ہوئے وہ دنیا سے ان کو شہید کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں. بہن ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز ہوتی ہے. کربلا میں جب کہا گیا کہ ہمیں نماز پڑھنے دی جائے، اللہ اکبر، تو ان بدبختوں نے کیا کہا، تمہاری نماز ہوتی. ذرا تصور کریں کہ یقین کریں کہ دنیا قیامت ٹوٹنے کا مقام ہوتی تو اسی وقت قیامت ٹوٹ پڑتی. اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. ابھی تک اس دنیا میں اس سے بڑا نہ ہوا ہے، نہ ہونا ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوفہ والوں کے کوئی سینگ نہیں تھے، وہ ظالم تھے،
آج بھی جو ظلم کرے گا، چاہے وہ بیوی کے ساتھ کرے، چاہے وہ والدین کے ساتھ کرے، چاہے وہ اپنے تجارت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کی قسم کوفہ والوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو رہا ہے. ایسی چاہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہے، وہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ حنابلہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جو بھی ظلم کرے گا. اس لیے فرمایا الملک یبقی مع الکفر، اللہ کفر کو تو برداشت کر لیتے ہیں، کفر کو، اپنا شریک کو برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کی مخلوق پہ ظلم ہو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. سبحان اللہ. لا یبقی مع الظلم، ظلم والا نظام نہیں اللہ چلنے دیتے. خیر بات تفصیل میں چلی گئی. آپ نے جو سخاوتوں کا، وہاں سے تو ساری کائنات کی سخاوتیں جہاں ختم ہوتی ہیں اس خاندان کی سخاوتیں شروع ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی سخاوت جو ہے فہیم بھائی، وہ ہے اپنے من کی، اپنے عزت نفس کی بات کو چھوڑ کر دوسرے کو ترجیح دینا. میں بہن یقین کریں رات ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ انہی کی شیان شان تھا کہ وہ یہ جملے کہہ سکتے ہیں، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میں لو ان لی رجلا شتمنی فی اذنی ھذا، ایک آدمی آ کے ادھر میرے کان میں مجھے گالیاں سنائے اور ساتھ ہی مجھے آ کے واعتذر الی فی اذنی ھذا، اور ساتھ ہی آ کے دوسرے کان میں مجھ سے معذرت کر لے، تو اللہ کی قسم میں اسی وقت اس کی معذرت کو قبول کر لوں. اللہ، یہ ہے سب سے بڑی سخاوت. پیسے کی سخاوت بہت چھوٹی سخاوت رہ جاتی ہے. اپنے جذبات کو سخی بنا دینا، اپنے جذبات کو پیش کر دینا. اور فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں: تکبر، حرص اور دنیا کی طمع. تکبر نے شیطان کو بھی ذلیل کیا، اسی وجہ سے وہ لعنتی بھی ہوا، اور آج تک جتنے بھی تباہ ہوئے ہیں تکبر کی وجہ سے. اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ حق بات سامنے آ جائے پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا. مثلا ہم بات چیت کر رہے ہیں، آپ کوئی بات کہتے ہیں، ہماری بہن کوئی بات کہتی ہے، میں آگے سے کہتا ہوں نہیں بھی ایسے نہیں ہے، حالانکہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، میں مان لوں گا تو میری جو ہے وہ عزت بالکل چودراہٹ کم ہو جائے گی، چودراہٹ کم ہو جائے گی. فرعون والی بات، ابو جہل والی بات. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ طمع کرنا یہ انسان کو تباہ کرتا ہے، اور دنیا کا لالچی ہو جانا یہ انسان کو تباہ کرتا ہے. اور اپنے خطبوں میں حضرت علی بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے، بار بار یہ بھی فرمایا کرتے تھے. اور سب سے بڑی سخاوت اس خاندان میں تو شروع سے ہی چلتی آ رہی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا، اماں خدیجہ نے وہ کیا، اماں عائشہ نے وہ کیا، اماں حفصہ نے وہ کیا، ان کے بچوں نے وہ کیا، حسنین کریمین نے وہ کیا، حضرت امام زین العابدین نے وہ کیا، حضرت امام جعفر صادق نے وہ کیا. اور وہ باتیں نہیں کرتے تھے فہیم بھائی. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، حضرت میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. تو عجیب جملہ فرمایا، ماں ہو سکے تو بیٹا اپنی زبان استعمال نہ کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں جا رہا ہوں؟ تبلیغ تبلیغ پہ. ہو سکے تو اپنی زبان استعمال نہ کرنا، عمل سے تبلیغ. عمل سے تبلیغ کریں. تو ایک خطبہ دیا کرتے تھے، اگر اجازت ہو تو میں اس کے 2 جملے. جی جی. فرمایا کرتے تھے کہ ان اقیس الکیس التقی، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ کے محبوب اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ کندھوں پہ دونوں کو اٹھا کے لے کے جانے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سامنے سے آئے اور مسکراتے فرمایا، نعم المرکوب مرکوبکما، کیا خوبصورت سواری ہے شہزادہ تمہاری. تو حضور نے مسکراتے فرمایا، نعم الراکبان، سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی تو کتنے خوبصورت ہے. سجدہ جن کے لمبا کر دیا کرتے تھے، جن کے رونے پہ حضور رویا کرتے تھے کہ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کہ جب یہ روتے تو محمد مصطفیٰ کا دل روتا ہے. اتنی بڑی ہستی. خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ ان، اور روایات میں لکھا ہے کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، بقیہ 99% عقل اپنے محبوب کو عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ان کا نفس ہے، ان کی ذات ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے جسم کا حصہ ہیں. وہ ساری عقلیں، وہ نسبتیں ساری ادھر منتقل ہوئیں. بے شک. فرمایا کہ میں بتاؤں جو سب سے بڑے عقل مند ہیں، وہ فرما رہے ہیں میں بتاؤں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ پوچھا گیا کون حضرت؟ تو فرمایا ان اقیس الکیس التقی،
سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو تقوی اختیار کر لے. سبحان اللہ. اور انہی سے پوچھا گیا تقوی کہتے کس کو؟ ویسے تو تقوی کا لفظی ترجمہ ہے گناہوں سے بچنا، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی چیزوں کی نیت کی تھی، غیبت کی نیت کی کہ آج کے بعد غیبت کرنے کی نہیں، نہ کرنے کی نیت کی. بالکل نہ سننے کی، بلکہ ہاں نہ سننا ہے نہ کسی کو سنانی ہے. جی، نہ سننی ہے نہ سنانی ہے. ایسی آج ہم نے یہ نیت کرنی کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، کہ کوئی قرآن پاک کے شروع میں فرما دیا ہدی للمتقین، بے شک. قرآن سے ہدایت متقیوں کو ملنی ہے. تقوی کا لفظی ترجمہ تو ہے پرہیزگاری، قرآن پاک میں اس کی تشریح بھی مختلف مقامات کی گئی. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا گیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کے شہزادے اور اس کائنات کے دلہا کیا فرما رہے ہیں کہ تقوی یہ ہے جس کی آج ہم نے نیت کرنی ہے. میں سب سے پہلے اپنی ذات کی نیت کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور آپ کی برکت سے پوری امت کے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے قیامت تک، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر قرآن و حدیث کی برکتیں لوٹنے کا اور لینے کا، سنبھالنے کا، اس خاندان سے محبت کا کوئی پروگرام ہے تھوڑا سا بھی، تو آج اس بات کا ہم ضرور عزم کر کے اٹھیں. پوچھا گیا حضرت تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا، کہ تمہیں اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی کوئی خامی نظر نہ آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر. اور کہہ کون رہے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ، جو یہ کہ تقوی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سوتے تھے، سینے پر اتنی عادت ہو گئی تھی انہیں. اور ایک جملہ فرمایا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا اور آگے اپنی نسل کو اور میرے آپ تک ان کے تمام عشاق کو یہ پیغام دیا. فرمایا یا حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے فرما رہے ہیں بہن، یا حسن وجمیع ولدی، اور قیامت تک آنے والی میری تمام نسلوں، ومن بلغہ بکتابی، اور جن جن عاشقوں اور غلامان مصطفیٰ اور غلامان اہل بیت تک یہ میسج پہنچ رہا ہے، میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں اپنے حسن بیٹے کے ذریعے سے. حضرت علی ان کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں. کیا؟ ایک تو تقوی اختیار کرنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جس کی آج کل نہیں ہر دور میں ہی اکثر علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو کہتے ہیں بھئی اب وقت نہیں رہا کہ ہم آپس میں لڑیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جملہ تو کم سے کم صحیح کریں. یہ جملہ نہ کہیں اب نہیں، کسی دور میں اس کی گنجائش نہیں رہی کہ ہم آپس میں لڑیں. اتحاد بین المسلمین اگر آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کہیں نظر آتا ہے نا تو چینلز کے اوپر نظر آتا ہے. بالکل، یہ بہت درست اور بات ہے. چینلز میں بھی آن ایئر نظر کم آتا ہے، آف ایئر زیادہ نظر آتا ہے. جب ہم سحری اور افطاری مل کے ساتھ کر رہے ہوتے دعا کریں یہ گھروں میں بھی آ جائے الحمدللہ، اور حقیقت میں بھی آ جائے اور ہر جگہ آ جائے. تو جملہ جو فرمایا کرتے تھے جو میں اصل عرض کرنا چاہتا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ ان صلاح ذات البین، ان صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج، کہ ساری زندگی کی ہر طرح کی نمازیں، مفتی صاحب کیا بات، ساری زندگی کی ہر طرح کے اشراق، تہجد، چاش، فرض نمازیں، حج، روزے، اور علامہ صاحب ہر طرح کا عمرہ، حج، ہر طرح کا حج، نفلی، فرض، سب کو شامل کرتے فرمایا، اور ہر طرح کا صدقہ، ہر طرح کا روزہ. فرمایا ان سب سے افضل عمل اے میرے گھرانے والوں، حضرت علی فرما رہے ہیں، اور اے میرے چاہنے والوں، گھرانے والوں اور چاہنے والوں دونوں کو مخاطب کیا. کیا بات ہے، کیا بات. کہ اے میرے گھرانے والوں، اور پیغام کس کے ذریعے سے؟ امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے میرے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اے میرے گھرانے والوں اور اے میرے چاہنے والوں. یہ بات توجہ سے سننا کہ ان صلاح ذات البین، آپس کی صلح، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، آپس کا اتفاق، زبانی جمع خرچ نہیں کہ علامہ صاحب آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور دل میں آپ کے لیے بغض رکھوں، نہیں. ہمارے بڑوں نے تو اپنے ذاتی اور جانی دشمنوں کو سینے سے لگا لیا اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ کی قسم ہمیں پھر ان سے محبت نہیں اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. فرمایا آپس کا پیار یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے. بے شک بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اور یہی ایک قول بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو میں سب سے بڑا رافضی. بے شک. تو بے شک یہی ہمیں جو ہے وہ طرز عمل بھی رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں بھی یہی طریقہ جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی درست کہا کہ ہم مسلسل روزانہ کی بنیاد پر جب ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ نیت بھی کرتے ہیں. جی تو آج بھی ہم یہی نیت کرتے ہیں کہ آپس میں محبت، آپس کا جوڑ اور یہ جو دلوں کا میل ہے نا ایک دوسرے کے لیے، کہ اپنے آپ کو بڑھتر جان کر دوسرے کو کمتر جان کر پھر اس سے اختلاف رکھنا اور دلوں میں بغض رکھنا،
اس سے اللہ رب العزت علامہ صاحب آغا منہاج صاحب بار بار کافی دنوں سے بڑی راتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کی قسم شب قدر ہو، بیت اللہ کے سامنے ہو، حجر اسود کے اندر ہم نے چہرہ رکھا ہو، اللہ کی قسم جو دوسروں کی نفرت دل میں لیے بیٹھا ہے، میں آپ کی نفرت، علامہ صاحب کی، مفتی صاحب کی، دوسرے مکاتب فکر والوں کی، حتیٰ کہ کافروں کی حقارت دل میں لانے کی اجازت نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر. اور میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. بہت ہی خوبصورت عمران بھائی آپ نے بہت ہی نبی خوبصورت. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا جی. جی یہ تو نہیں فرمایا من سلم المسلمون، آئے من سلم الناس من لسانہ. کیا مسلمان ہے ہی وہ. مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے بات ہو رہی ہے. اور اب آغا بھائی آپ کے پاس آئیں گے وظائف کے لیے، لیکن اسد بھائی جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو ایک نعت جو ہے وہ سن لیتے ہیں خوبصورت سی، پھر آپ سے ہی جو ہے وہ وظائف کا آغاز ہوگا. اسد بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیا سنا رہے ہیں آج؟ ایک کلام ہے، اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہے، تو میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ بارگاہ میں عقیدت بھی پیش ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ اسد بھائی، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا آج کی نسبت سے ماشاءاللہ. آغا بھائی آپ کی جانب آتے ہیں. ایک گجرات سے سوال آیا ہے، سعدیہ صاحبہ ہیں، انیلا اپنی والدہ کا نام بتاتی ہیں. کان ہر وقت بجتے رہتے ہیں، کسی قسم کا شور سنائی دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ یا عظیم و یا حیو، یا عظیم و یا حیو، یا عظیم و یا حیو، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ،
سورہ شفا. اس کو لازمی پیکج کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نہیں تو بہتر ہو کہ درود تاج، نہیں تو درود تنجینا، جو آپ بہت آرام سے پڑھ سکیں. اس کو 7 مرتبہ اگر اس طرح سے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر آپ پئیں گے تو یہ کانوں کے اندر جو شور آپ کو سنائی دے رہا ہے یہ نظر بد کا معاملہ ہے. ظاہر ہے عموماً ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ پہلے اس کا علاج کرنے کے لیے کسی ENT کے پاس، جو ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے یقیناً دکھایا ہوگا اور وہاں سے آپ کو افاقن نہیں ہوا تو اب ہمارے پاس آئیں. جب انسان کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے نا، جب کان کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو کتنا اریٹیٹڈ ہوتا ہے وہ رات کو، بہت زیادہ اریٹیشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ رات کو صحیح سے سو بھی نہیں پاتا. تو انشاءاللہ یہ عمل کیجئے، اللہ کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی. آپ کو یہ کان میں جو ایک شور آ رہا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور یہ جو اثرات ہیں انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور سوال بھی لے لیتے ہیں آپ سے. صالحہ صاحبہ ہے، ذکیہ ان کی والدہ کا نام ہے، کراچی سے تعلق ہے. کہہ رہی ہیں خواب میں چھپکلیاں دکھائی دیتی ہیں، سانپ نظر آتے ہیں. یہ چھپکلیوں کا اور سانپ کا دکھائی دینا خواب کے اندر اور ریپیٹڈلی یہ دشمنی کی علامت ہے. یقیناً کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت جو ہے وہ حسد کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس دی ہی اسی لیے ہے کہ یہ ہم بار بار کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں. رات کو سوتے میں ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، چاروں کل پڑھیں. سنت پہ عمل بھی کریں حضور علیہ السلام کی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر جہاں تک ہمارا ہاتھ جائے وہاں پہ اس کو پھیریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل حل ہوتے ہیں. آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا رحمان ہو یا سلام ہو، یا رحمان ہو یا سلام ہو. ہر نماز کے بعد 111 بار اور عشاء کے بعد 313 بار. دیکھیں اس کو فگر کو ضرور یاد رکھیے. ہر نماز کے بعد 111 اور عشاء کے بعد 313 بار پڑھیں اور 11 دفعہ فلق ناس پڑھیں. سورہ فلق 11 مرتبہ، سورہ ناس 11 مرتبہ. اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں اور پئیں. اگر ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں لازمی 1 مرتبہ کم سے کم یہ سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، اس کو اپنے گھر میں 1 مرتبہ پڑھوا لیں اور کم سے کم 11 بھوکوں کو روزانہ کھانا کھلائیں. انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. واہ واہ واہ. آغا بھائی آپ کے 313 والی بات سے یاد آ گیا کہ آج 15ویں سحری ہم ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں تو بدر کا جو مارکہ ہے وہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا، اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت نسبت جو ہے وہ مل گئی ہے آج. انشاءاللہ 17 کو فتح بھی ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. ایک کالر ہے. السلام علیکم قربان. وعلیکم السلام. جی قربان بھائی. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی کیا سوال ہے آپ کا قربان صاحب؟ میرا سوال آغا مناج صاحب سے ہے. جی کیجیے. مطلب مجھے بچپن سے ہی نزلہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. مطلب ایک ٹائم پہ 12 مہینے نزلہ رہتا تھا مجھے، تو اب عمر کے ساتھ ساتھ سیٹ ہو گیا نزلہ. تو اب میرے نا بال سفید ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو اس کا مجھے اگر کچھ بتائیں. کیونکہ میں نے بہت سارے تیل وغیرہ بھی لگائے جو حکیموں کے ہوتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. والدہ کا نام بھی چاہیے ہوگا. جی والدہ کا نام بتا دیجیے گا قربان صاحب. والدہ کا نام تبسم والدہ کا نام ہے. یہ میرے خیال میں غالباً سائنس کی طرف ان کا اشارہ ہے. جی میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں اس کا جواب. اچھا جی تھوڑی دیر میں وہ بتا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ابھی آپ آن ایئر دیکھ لیجیے گا، جواب آن ایئر دیکھتے رہیے گا. وہ ذرا آپ کو ابھی اس کا تفصیلی جو ہے وہ جی والدہ کے نام سے انشاءاللہ بھی چیک کر کے بتائیں. انشاءاللہ ضرور بھی پتہ چل جائے گا. اور کیونکہ ہم آج سردار جنت کا ولادت باسعادت الحمدللہ منا رہے ہیں اور ان کی ہی شخصیت کو، ان کے اوصاف کو، اور بارہا ہمارے علماء کرام بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی کیا حیثیت کہ ہم ان کی شخصیت کو یا ان کے اوصاف کو بیان کر سکیں، بلکہ ہم تو ایک حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نام لکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرت میں جب تذکرہ کیا جائے تو ہمارا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جائے اور ہم بھی یہ سیاہ چہرے والے گناہگار لوگ ان کے نام کی نسبت سے ہی کچھ شفا پا رہے ہیں. تو ہم یہاں پر بیٹھے وہ کام کر رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کی جانب فہیم غالباً آپ کو. جی میں علامہ صاحب سے جاننا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے بیچ میں بڑی زبردست بات کر دی تھی کہ اس کے لیے ایک مثال جو مشہور ہے نا، جو عموماً جو ہے وہ نیگیٹو وے میں دی جاتی ہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، لیکن یہاں اس کی پازیٹیوٹی نظر آئے گی کہ ہم انگلی کٹا کے جو ہے وہ شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. علامہ صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ان میں سے خوشبو آ رہی ہے جنت کے پھولوں کی، اور پھر اچانک سے ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے. کیا لوگوں کو یہ باتیں، یہ واقعات یاد نہیں رہے؟ کیا ہوا ایسا؟ کیا یہ اتنا چینج کیسے آ گیا کہ جو جنت کے سردار ہیں، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آخر کار انہیں زہر دیا گیا؟ اور وہ بھی وہ زہر جو کہ اگر تالاب میں اس کی ایک بوند ڈال دی جاتی تو اس تالاب کی کہا جاتا ہے ساری مچھلیاں مر جاتی. اتنا خطرناک زہر کا پیالہ. میں یہاں پر 2 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. ایک تو ایک روایت ہے جس کو
ہمارے ہاں تو خیر بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ اہل سنت کے منابع میں یہ حدیث موجود ہے یا نہیں۔ وہ ہے حضرت ابن عباس سے نبی کریم کا ایک مکالمہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے بچے میرے بچوں کو قتل کر رہے ہوں گے۔ اللہ۔ اچھا، جب یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت ابن عباس پریشان ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو میں اپنے آپ کو بانجھ کر دیتا ہوں تاکہ میری آگے نسل ہی نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نسل آپ کی نسل کو مارے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اس لیے ایسا ہوگا۔ اب اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیں نا کہ اہل البیت کے مقام اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے جو اہتمام رسول پاک نے فرمایا وہ کیوں ہے؟ مولوی عبدالحق جو بابا اردو کہلاتے ہیں، کافی عرصے پہلے میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی تھی، کوئی 20-25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے، یاد نہیں ہے مجھے۔ کہیں پر انہوں نے لکھا کہ میں نے جب نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جہاں جہاں میں نے دیکھا جب کبھی نبی کریم کو موقع ملا انہوں نے علی کی تعریف شروع کر دی، فاطمہ کی تعریف شروع کر دی، حسن کی تعریف شروع کر دی، حسین کی تعریف شروع کر دی۔ لگتا ایسا ہے جیسے وہ آئے ہی ان ہستیوں کی تعریف کے لیے تھے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے اسرار ہیں، اس کے پیچھے ظاہر ہے راز ہے۔ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے امویت کا اور اہل البیت کا سلسلہ، اس میں آپ یہ جو ائمہ اہل البیت ہیں جن کو ظاہر ہے اہل سنت بھی بہت احترام کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی، تو ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی موت آپ دنیا سے گیا ہو، سب کے سب شہید ہیں۔ ہاں، کسی کو تلوار سے، کسی کو زہر سے، لیکن زہر اور تلوار کے علاوہ کوئی تیسری موت نہیں ہے کسی کی۔ اس لیے بعض ائمہ تو ایسے ہیں جن کی ٹوٹل عمر 28 سال تھی، 28 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ البتہ یہ عباسیوں کے دور میں ہوا، پہلے امویوں کے دور میں ہوا۔ تو یہ جو دنیا کی کشش ہے، دنیا کی طلب ہے، یہ اولیاء اللہ کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا باعث بنتی ہے، اولیاء اللہ کو ذبح کرنے کا باعث بنتی ہے، اولیاء اللہ کو مختلف قسم کی مصیبتوں میں ڈالنے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اگر آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں تو دنیا طلبی نے لوگوں کو وہاں تک پہنچایا کہ انبیاء کو ایسی اذیتیں دیں جن کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ وہی دنیا طلبی، دنیا کی خواہش، اقتدار کی خواہش، مال و متاع کی خواہش، اس دنیا میں رہنے کا جنون اور خود پسندی، خود خواہی اور دوسروں کے لیے نفرت، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے حتیٰ انبیاء کے مقابلے میں انسانوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ تو انبیاء کے بچے ہیں، انبیاء کی اولادیں ہیں۔ لہٰذا نبی کریم کی زندگی میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم نے ان ہستیوں کی تعریف، توصیف اور مقام کو بلند کرنے کے حوالے سے ہر جگہ کوشش کی کہ لوگوں تک بات پہنچے۔ اب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دیکھیں، یہ روایت جو ہے اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور اہل تشیع نے بھی، چونکہ میں نے دونوں جگہ پڑھی ہے کہ نبی کریم 1 سال تک روز 5 نماز کے اوقات میں بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در اقدس پر کھڑے ہو جاتے ہیں اذان کے موقع پر۔ اذان کے موقع پر کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو سارے مسلمان بھاگ بھاگ کر مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کے ساتھ ہی آپ کا حجرہ ہے۔ جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ نبی کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم فجر کے موقع پہ، ظہر کی اذان پہ، عصر کی اذان پہ، مغرب کی اذان پہ، عشاء کی اذان پہ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پکار رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ یہاں پر بریکٹس میں ایک بات اور عرض کروں، ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، کہا جاتا ہے شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں۔ یہاں جو بریکٹ میں عرض کروں، نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، نوافل کی بات نہیں کر رہا۔ تو 5 اوقات کی ان نمازوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی عملی زندگی میں یہ رخصت دی گئی کہ آپ اگر ظہر کے فوراً بعد عصر اور ظہر کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے،
مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے احناف کے ہاں تو فتویٰ ہے کہ ضرورت کے بغیر جو ہے نہ پڑھیں, لیکن باقی فقہوں میں اس کا جواز ہے, اور حتیٰ اہل حدیث تو اس پر بہت زیادہ عمل بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا اہل تشیع نے یہ کیا کہ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنا شروع کر دیا, جبکہ فرض نہیں ہے ملا کے پڑھنا, الگ الگ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. بے شک. عصر کو عصر کی فضیلت کے موقع پہ پڑھیں, ظہر کو ظہر کی فضیلت کے موقع پہ پڑھیں, مغرب کو مغرب کی فضیلت کے موقع پر, اور عشاء کو عشاء کی فضیلت کے موقع پر, لیکن ساتھ میں ملا کے پڑھنے کا جواز ہے, اذن ہے, اجازت ہے. کلامی کی آپ سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی پھر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور آپ وہ گفتگو مکمل کر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا موقع ملا, جہاں موقع ملا, اہل البیت کے فضائل کو اسی لیے بیان کرنا ضروری سمجھا کہ بعد میں آنے والے حالات ان کے پیش نظر تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے عرصے کے اندر جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا, جس پر اہل تشیع و اہل سنت سب کا اتفاق ہے کہ ہاں ایک بہت بڑی مقدار میں حدیثیں گڑھی گئیں. گڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مثلا خود امام بخاری نے جو جی امام بخاری نے جو بخاری شریف کی تدوین شروع کی, تو انہوں نے جو اپنا سفر کیا ان جتنی زحمت کسی اور نے نہیں اٹھائی ان احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے. تو لیکن اس کے مقدمے میں تمام شارحین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں جب انہوں نے حدیثیں جمع کیں تو ان احادیث کو جمع کر کے 4 لاکھ میں سے 4,000 احادیث الگ کیں, کہا کہ یہ صحیح ہے, اس لیے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا. اور باقی جو 3,96,000 سے زیادہ احادیث تھیں, اس سے زیادہ تعداد ہے, اور یہی کیفیت تقریباً امام مسلم کی ہے, تو کہا کہ وہ ساری کی ساری جھوٹی تھی. اچھا سوال یہ ہے کہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں نا, ہمارے معاشرے کے اندر اپنے کسی موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے یا اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹی خبریں بناتے ہیں, جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں, تاکہ دوسروں کے ذہنوں کو اپنے حوالے سے ہموار کر سکیں اور رائے عامہ اپنے حق میں برابر کر سکیں. یہی صورتحال اس وقت تھی. تو اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے یہ صورتحال طول تاریخ میں امویوں کے دور میں بھی رہی اور عباسیوں کے دور میں بھی رہی. آج اگر آپ حضرت امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جو صلح نامہ ہے اس کے مندرجات دیکھیں تو 14 شرطیں ہیں. 14 شرطیں. اس کو اس نے طبری نے لکھا ہے, ابن ہشام نے لکھا ہے, سارے اسلام کے بہت بڑے بڑے مورخین ہیں, اور تمام مورخین نے ان 14 نکات کو لکھا ہے. اس میں سے سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آج کے بعد ممبروں سے, مسجدوں سے اور محرابوں سے میرے بابا علی کو گالیاں دینے کا سلسلہ بند کر دوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کے ہاں بہرحال اس کے بعد جو یزید کی صورتحال رہی, اس کے بعد کی صورتحال رہی, آپ کو نظر آتا ہے کہ اہل البیت کے حوالے سے خاص رویہ برقرار وہ رہا عمل میں. یہی وجہ ہے کہ جہاں زبان سے ہو سکا وہاں پر کردار کشی کی کوشش کی گئی, اور جہاں پر کردار کشی سے بات نہیں چلی وہاں پر یا تلوار کے ذریعے سے یا جو ہے زہر کے ذریعے سے. اب ہر اس طرح کے واقعے کے پیچھے اس کے خاص عوامل ہیں, اور ان عوامل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ ترین صحابی بھی ان چیزوں سے بچ نہیں پائے. ان کو بھی نشانہ بنایا گیا, ان کو بھی مارا گیا. اب اس میں بھی خود نبی کریم کے جلیل القدر ترین صحابہ کرام کے خون سے رنگنے والے لوگ اسی اسلامی معاشرے کے اندر رہتے تھے. تو یہ جو اقتدار کی جنگ ہے, یہ جو مفادات کی جنگ ہے, یہ جب انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر سکتی ہے تو پھر رسول اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑی کر سکتی ہے. میں مفتی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اسباب جو بتائے علامہ صاحب نے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے, کمی بیشی جو ہے وہ آپ مکمل کیجئے گا, کہ میری قوم, میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی شہادت کے بعد سے یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہوا ہے, جو ابو لولو فیروز سے جو یہ اس نے جو شہید کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا. سوال ذرا مکمل سن لیجیے گا کہ اسباب بتائے گئے کہ جی بنو امیہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ ایک اسباب آئے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے تھے اور پہلے شہید تھے, یعنی کہ اختلافی مسائل موجود تھے. یہ قبیلے کا مسئلہ ہے, قبائلی مسئلہ, پہلے سے یہ مسئلہ باہر سے بھی آیا ہوا ہے. اب اس وقت جیسے ہم آج کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں
کہ جو لیڈر ہے یا جو اپنے سمجھ مثال کے طور پہ جو پرائم منسٹر ہیں انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے, ان تک پہنچائی جاتی ہے بات, تو یہ اسباب اس وقت بھی رہے ہوں گے, یقیناً ایسا کچھ معاملہ رہا ہوگا. تو اس پر جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ ان کی بات کو جو ہے لے کر کے کمپلیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اہل بیت کی یا حضرت حسین کی یا حضرت فاطمہ کی, ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی, علامہ صاحب کے مسلک کا ان کو پتہ ہوگا, لیکن میں اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ اجماع ہے اس کو میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طبقہ وہ کسی بھی برادری کا ہے, کسی بھی قبیلے کا ہے, وہ کسی بھی تا قیامت بدبخت ہے, تا قیامت وہ ناری ہے, وہ جہنمی ہے. اس میں یہ متفقن علیہ میں عرض کرتا ہوں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کے ساتھ برا کرنا دور کی بات, ان کے خلاف سوچنے والا بھی جہنمی ہے. بے شک اس کے جہنمی ہونے میں, اس کے ناری ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. رہی بات جہاں تک اس وقت جو اختلافات چھڑے نا, تو صرف بنو امیہ کو نشانہ بنا کر بعض صحابہ اکرام کی طرف آنا, یہ ایک المیہ آج بھی موجود ہے. اور اس پر میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی, اس شہادت کو بنیاد بنایا گیا وہاں سے, اور یہ پھر پوری امت کے اندر یہ سلسلہ چلا. اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندازہ کریں نا, اور اسے باریک بینی سے دقیق مزاجی کے ساتھ اسے پڑھیں, تو آپ کو ایک عجیب چیز نظر آئے گی کہ وہ لوگ جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دعوے پر, توحید کے دعوے پر اور انکار اسلام پر سزائیں دی تھیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت میدان کربلا پہنچے تو آگے انہی لوگوں کو جن کو حضرت علی نے سزائیں دی, انہی لوگوں کی اولادوں کے ہاتھوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین کے خلاف تلواریں, زہر, خنجر یا جو بھی آلات تھے وہ نظر آئے. تو یہ ایک محسوس طبقہ تھا ابن سبا کا. ابن سبا وہ بندہ تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے میں کردار ادا کیا. عبداللہ ابن سبا. جی ابن سبا, عبداللہ ابن سبا, ابن سبا عبداللہ ابن سبا, جی عبداللہ ابن سبا. پھر اسی بندے نے موقع پا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سارے لوگ حج کو چلے گئے, اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ, حالانکہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا کس نے دیا؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ایک بڑے لمبے وقت تک ان کا نماز جنازہ نہیں ادا کرنے یہ دیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ اٹھایا جائے. وہ بندہ, وہ شخصیت جس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو بیٹیاں, ذوالنورین, دو نوروں والے, کائنات میں یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں. اور پھر ایک موقع پر یوں بھی فرما دیا کہ حضرت عثمان غنی سے جو تعلق اور محبت تھی, اس پر یوں بھی فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی, ایک ایک کر کے جاتی یکے بعد دیگرے میں ایک ایک کا نکاح عثمان غنی سے کرتا. شرم و حیا کا پیکر جناب. ما در عثمان بعد ما عمل هذا اليوم کا لفظ ہے, ما در عثمان بعد ما عمل هذا اليوم, کہ عثمان نے اتنے اچھے عمال کر لیے, اللہ کو عثمان اتنا پسند آ گیا کہ عثمان کا کوئی عمل اب اس کا گناہ بن ہی نہیں سکتا, نقصان ہو ہی نہیں سکتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اسی شہادت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب حضرت علی امیر المومنین خلیفہ بنے, چوتھے خلیفہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک چپکلا شاہی یا بات چیت ہوئی یا ڈائلاگ ہوا, اور وہ لڑائی کروانے والا بھی ایک تیسرا طبقہ ہے, ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہودی طبقہ ہے کہ رات کو دونوں ایک دسترخوان پہ, دونوں کی افواج جو ہیں ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا, لیکن رات کی تاریکی میں باد و براں, بارش میں, آندھی طوفان میں درمیان میں کھڑے ہو کر تیسرا طبقہ تیر برساتا ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کروڑوں سلام ہے, کروڑوں اربوں سلام ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھانپ جاتے ہیں کہ میرے والد اور امیر معاویہ میں لڑائی کروانے والا طبقہ کون سا تھا. میں یقین سے کہتا ہوں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے سردار ہیں اور جوانوں کے سردار ہیں, دنیا کے سردار ہیں, جن کی مدح سرائی کے لیے زبان نبوت کو منتخب کیا گیا, زبان نبوت کے انتخاب کیا گیا ان کی تعریف کے لیے, مدح سرائی کے لیے, کہ اس کو گود میں بٹھا کر جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے. اور آج اسی حسن کی تعریف سنت رسول ٹھہری پوری کائنات کے لیے, پوری امت کے لیے. وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے اس معاملے کو کہ میرے والد کی اور امیر معاویہ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی,
ایک تیسرا طبقہ تھا. اصل اختلاف تو یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے. فہیم بھائی جو بات میں خلاصہ نکال کر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ایک تیسرا طبقہ تھا. اس میں مصر کے کچھ لوگ بھی تھے. ابن سبا نے وہ بڑی طاقتور طاقت تھی, بہت بڑی طاقت تھی جن لوگوں کو اس نے تیار کیا. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سزا دی اپنے زمانے میں, ان کی تعداد کتنی تھی؟ 74 افراد تھے. اور گنتی کر کے انہوں نے 72 اہل بیت نبی کے پھولوں کو مسلا اس کا بدلہ لینے کے لیے. اہل بیت, آپ یہ یقین جانیے, یہ ہمارا ایمان ہے, ایمان. اور ہم ایمان سے کہتے ہیں کہ اس وقت قیامت جو ہے نا, قیامت ایک مرتبہ کربلا میں آ چکی ہے. اگر آسمان نے ٹوٹنا ہوتا کربلا میں ٹوٹ جاتا. اس سے بڑا حادثہ زمین پر آج سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں زبان نبوت فرما چکی ہے, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے جنت پہنچ جاؤ گے. وہ حضرت علی ہوں, وہ حضرت امیر معاویہ ہوں, وہ حضرت عثمان ہوں, وہ حضرت عمر ہوں. صحابہ کی اولاد اہل بیت کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتی. کیوں کہ ان صحابہ کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے کر گئے. اور جن لوگوں نے دی وہ مسلمان تھے, وہ حاجی تھے, وہ نمازی تھے, وہ کلمہ گو تھے, وہ کلمہ پڑھتے تھے, وہ تہجد پڑھتے تھے. ان کے تمام اعمال اس دن برباد ہو گئے جس دن ان کے ہاتھوں سے زہر حسن کو گیا, یا بلکہ اس سے بھی پہلے جب انہوں نے ایسا سوچا. وہ ناری تھے, وہ ناری ہیں, وہ جہنمی تھے, وہ جہنمی ہیں. اس پر ہمارا اجماع ہے, اس پر ہمارا اتفاق ہے. لیکن اتنی گزارش ضرور ہے کہ شاید وہ تاریخ کا مغالطہ ہے. ایک بات میں علامہ صاحب نے جو کہی اس پر میں ضرور کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ جو صحیح بخاری کے متعلق جو بات فرمائی انہوں نے کہ صحیح بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, محمد بن اسماعیل بخاری نے اتنی حدیثوں کو علادہ کیا, انہوں نے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ باقی حدیثیں جھوٹی ہیں, باقی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں. یہ جو باقی سیاہ ستہ کی کتب ہیں اس پر امت کا اتفاق ہے کہ وہ کتابیں ٹھیک ہیں, اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا, نہ ان کے کتابوں کی بات نہیں, روایتوں میں اختلاف ہے. میں نے کتابوں کی بات, بہت ساری حدیث, بہت ساری حدیث غلط فہمی پیدا ہو. میں نے یہ عرض کیا کہ 4 لاکھ سے زیادہ احادیث کو جمع کرنے کے بعد ان میں سے صحیح کے طور پر 4000 حدیثوں کو انہوں نے الگ کیا اور باقیوں کے بارے میں کہا کہ یہ گڑی ہوئی ہیں. اب جو صحاح ستہ ہیں ان کی ٹوٹل احادیث کو آپ نکال لیں, ان ٹوٹل احادیث میں مکررات کو آپ نکال دیں, جو حدیث ہر ایک نے نقل کی ہے اس کو نکال دیں, تو ٹوٹل تعداد 5000 سے زیادہ نہیں بنتی, وہ جو 5000 سے زیادہ نہیں بنتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو چیزیں تھیں وہ اس زمانے کے حکمرانوں نے گڑی ہوئی تھیں. لیٹ می کمپلیٹ. 4000 جو حدیث تھی نا, اس کے بعد انہوں نے امام بخاری نے ایک اور خلاصہ بھی نکالا 4 احادیث کا, صرف 4 کا. فرمایا یہ جو 4000 بھی میں نے نکالی ہے نا, ان 4000 احادیث کا یہ 4 احادیث ایسی ہیں جو ان کا خلاصہ ہے, وہ امام ابو داؤد نے بھی لکھی ہیں. لیکن تمام احادیث جو ہیں وہ گھڑی ہوئی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ بے شمار احادیث ثابت ہیں. یہ الگ بات ہے, اس بات سے اتفاق ہے کہ بہت سارے لوگوں نے احادیث کی کتب میں اپنی طرف سے بہت ساری احادیث شامل کی, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جس طرح جمعے کے خطبے میں آپ اکثر جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنیں گے, میں نے کئی ائمہ اکرام سے یہ پوچھا خطبہ سے, یار یہ روایت آپ نے لی کہاں سے, اس روایت کی سند کیا ہے؟ اللہم اغفر للعباس مغفرتم وظاہرتم وباطنہ تلا تغادر ذنبا. ایک مثال ہے کہ اگر سامنے لوگ بیٹھے ہوئے عربی کو سمجھیں تو وہ سوال نہیں کریں گے جی امام صاحب, خطیب صاحب آپ ہر جمعے تو کھڑے ہو کر ممبر پہ حضرت عباس کی ظاہری باطنی معافی مانگتے ہیں, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا جی, کسی کا بھی گناہ ہے. حضرت عباس تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, صحابیت کے دردے میں شامل ہیں, حضور کا گھر ہے, حضور کا اہل خانہ ہے. ان کے بارے میں ایسی روایت کیوں گڑی گئی, کیوں یہ شامل کی گئی؟ آپ اپنے والد کی اپنی معافی ہر جمعے نہیں مانگتے, ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے ان کی کیوں مانگی جاتی ہے؟ یہ تمام اس قسم کی روایات جو ہیں یہ گھڑی ہوئی ہیں. لیکن تمام حدیث امام بخاری کے ایسے کوئی کمنٹس کہیں بھی نہیں ہے کہ تمام حدیث جو ہیں یہ اس کے علاوہ یہ صحیح ہیں باقی گھڑی ہوئی ہے. تو احادیث کے اندر بہت ساری ملاوٹ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کتابیں ایسی ہیں اس پر جس کی بات چیت سند مل جاتی ہے وہ صحیح ہے. اور وہ جو بات صحابہ سے تابعین, تبع تابعین سے جو ایک سلسلہ جو حدیث ثابت ہے, دیکھیں حدیث کے بہت سارے مفہوم ہیں, حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پر کبھی آپ کہیں گے تو انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی. اس کے لیے مکمل ایک الگ سے ایک سیشن ہونا چاہیے. حدیث کون سی ہے؟ خلاصہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے درمیان میں ایک تیسرا طبقہ تھا. اگر آپ نتیجے پہ پہنچیں, وہ تیسرا طبقہ تھا, اور وہ طبقہ اپنی
کاوشوں میں کوششوں میں استعمال ہوا اور اس کوشش کی پاداش میں حضرت عمر شہید ہوئے، اسی کوشش کی بنیاد پر حضرت عثمان شہید ہوئے، انہی کی کوششوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انہی کی کوششوں سے، اس تیسرے طبقے کی کوششوں سے حضرت حسن شہید ہوئے، ان کو زہر دیا گیا، انہیں خنجر تک مارا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کوششوں سے انہوں نے بلایا، 18,000 خطوط تک لکھے، بلا کر بڑی بے دردی کے ساتھ اہل بیت کے معصوم پھولوں کو وہاں پر کاٹا گیا گاجر مولی کی طرح، اور وہ سلسلہ اگر آپ مانیں تو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ بالکل یہ کہنے والی تھی کہ وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں وہ تیسرے طبقے کا موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کسی نہ کسی طرف۔ اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کروں اس پر۔ دیکھیں تھوڑا سا تاریخ ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اور تاریخ میں شیعہ سنی نہیں ہوتا، طبری شیعہ نہیں ہے، ابن ہشام شیعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی شیعہ نقطۂ نظر کو تھوپا جانا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں اس لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بات وہ ہو جو غیر جانبدار ہو، اور اس میں دونوں طرف کے ان علماء نے، فقہاء نے، متکلمین نے، اور اسی طرح سے محدثین کے ساتھ مورخین نے گفتگو کی ہو۔ جہاں تک کربلا کے واقعے کا تعلق ہے، کسی تیسرے کے ذمہ ڈال کر یزید اور اس کے کارندوں کو یا اس کے یزید کو تخت پر بٹھانے کا جو بھی ذمہ دار ہو وہ اس میں شریک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہاں ایک الگ درجے کی بحث چھڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ پھر روایتوں پہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو تسلسل سے دیکھنا چاہیے، نبی کریم کے بعد سے لے کر 61 ہجری تک بالکل تسلسل سے جب آپ دیکھیں گے تو چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ کہنا کہ بھئی 18,000 خطوط کی وجہ سے امام حسین آئے کربلا میں، عمر ابن سعد کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ صحابی کے بیٹے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی صحابی کے بیٹے ایسے نہیں کر سکتے، نہیں بھئی یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ کربلا میں جن لوگوں نے رسول اللہ کے بچوں کو قتل کیا ان میں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کے بچوں کی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کو تو ہم نہ چھپائیں نا، پھر کم از کم کربلا کی حد تک تو نہ چھپائیں نا۔ کربلا میں عمر ابن سعد جو لشکر کا سربراہ ہے وہ کون ہے؟ وہ خود ابن زیاد کون ہے؟ زیاد ابن ابی کون ہے؟ آپ کو ایک ایک کر کے میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں۔ بھئی دیکھیں اس طرح سے نہیں، بلکہ اس کو تھوڑا سا تحقیق کے ساتھ رہیں، مورخین کو پڑھیں، اور مورخین میں شیعہ کو کسی کو نہ پڑھیں۔ میں کبھی بھی آپ کو دعوت نہیں دیتا، آپ کے سامنے کہہ دیا کہ وہ یزید کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میں پورے طریقے سے جو بات انہوں نے کہی میں اس بات کا بھی، تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ میں پوری طرح سے میں نے ایک بات کی وضاحت کر دی، پلیز میں نے ایک بات کی وضاحت کر دی، وہ وضاحت یہ کر دی کہ جنہوں نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اس چیز کو یہاں پر علامہ صاحب ہمیں جو ہے وہ، لیکن اس بات کو نشانہ بنا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر تنقید کرنا، وہ دیکھیں یزید کو اب یزید کو بٹھانے کی طرف اشارہ فرمایا علامہ صاحب نے کہ جی یزید کو بٹھانے والا بھی اس میں شامل ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ تم حضرت حسین کے ساتھ زیادتی کرنا؟ امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حسین دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دعا لانے کے لیے جو خط، یہ جھوٹی روایت ہے، جی وہ تو ثابت ہو وہ ثابت ہو جائے گا، 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 وہ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات حسنین کا دشمن ثابت کرنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی مولا کائنات کی وہ روایت تو صحیح ہے نا کہ میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پورا ہوگا، یہ روایت تو صحیح ہے نا؟ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، چھوٹی سی بات، میرے خیال میں یہ روایت ہی صحیح ہے۔ میری چھوٹی سی بات سمجھیے، چھوٹی سی بات، ہمارا ایمان ہے کہ جس سے حضرت حسن نے صلح کی اس سے ہماری جنگ نہیں، بے شک، اور جس سے حسین نے صلح نہیں کی اس سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، اس سے ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہو گئی علامہ صاحب یہاں، حضرت بہت اچھا، بڑی خوبصورت بات ہو گئی یہاں کہ جہاں، کیونکہ آج کی نسبت جو ہے وہ امام حسن ہے، اور صلح حسن جو ہے اس سے بہترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس پر میرا ایک سوال لے لیجئے گا، بہت ہی وہ ضروری ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ، میں دونوں حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بات ابھی آغا بھائی نے بڑی زبردست کر دی
کہ جی 5واں خلیفہ بھی جو ہے وہ امام حسن کو مانا جاتا ہے. اس کو ابھی ڈیٹیل میں اس کی جاننا چاہوں گا کہ 30 سال 6 ماہ کا ان کا عرصہ رہا ہے کہ 30 سال کی جو ہے وہ خلافت راشدہ ہوگی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی جو ہے اہل سنت والجماعت میں باجماع اتفاق ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی روایت یہ 30 سال والی ہے. بالکل سبحان اللہ ماشاءاللہ. یعنی یہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بات جا رہی ہے. بہت کم راشد ہیں اس میں کوئی. اب سنیے بالکل صحیح بات ہے. یہ اہل سنت کے ہاں متفق عقیدہ ہے یہ کہ خلافت راشدہ 5 سال کی ہے, 30 سال کی ہے. اور 30 سال میں جب تک امام حسن مجتبیٰ کے آخری وہ جو 6 سال ہیں 6 مہینے ان کو شامل نہ کیا جائے, یہ 30 سال کی مدت اہل سنت کی اس سوچ اور فکر کے مقابلے میں پوری نہیں ہوتی. اس حوالے سے خلافت راشدہ کا حصہ ہے امام حسن. ٹھیک, لیکن امام حسن کے بعد کیا اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ خلافت راشدہ رہی؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی بھی خلافت راشدہ اس کے بعد نہیں تھی. اس کے بعد کیا تھی؟ ملوکیت. یہ سب کہتے ہیں اس کے بعد ملوکیت ہے. ملوکیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. احترام اپنی جگہ, تاریخی بحث اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ, علمی بحث اپنی جگہ. جب آپ خلافت راشدہ کی بات کریں گے تو سب یہ کہیں گے کہ ہاں بھئی رسول اللہ سے منقول احادیث کی روشنی میں اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے, ہم قبول کر لیتے ہیں, بالکل قبول کریں گے. لیکن اس کے بعد ملوکیت کی جب اب بات مکمل ہو رہے ہیں نا, بات مکمل ہو رہے ہیں. دیکھیں آج کے دن میرا نہیں خیال تھا کہ ہم امیر شام کے حوالے سے ایسی کسی بحث میں پڑھیں یا کسی ایسی گفتگو میں پڑھیں جس سے منفی پیغام پہنچے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخی اعتبار سے بہرحال ایک مختلف فیہ موضوع ہے, چاہے حضرت عمر کے حوالے سے ہو, حضرت عثمان کے حوالے سے ہو, حضرت علی کے حوالے سے ہو یا امیر معاویہ کے حوالے سے ہو. اس عرصے میں لڑائیاں رہی ہیں اور لڑائیاں لڑنے والے اب یہ کہہ کر سب کو بری الذمہ کر دینا کہ ایک تیسرا گروہ تھا. بھائی سامنے کون تھے؟ اس ایک تیسرے گروہ نے اتنی بڑی تباہی کر دی اور امت مسلمہ کے یہ سارے اکابر جو ہیں وہ بالکل اس معاملے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان تاریخی نشیب و فراز کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ میں شیعہ سنی کی بات نہ کریں, جائیں مورخین کو پڑھیں جن پر آپ کو اعتبار ہے, اور جو قدیمی ترین تاریخ ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے اسی سے بعد کے مورخین نے چیزیں نقل کی ہیں, اس ترتیب سے آپ آئیں گے نا. آج کے دور میں تو اسلام نہیں آیا, اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, لہٰذا جب آپ حدیث کی بھی بات کرتے ہیں, امام بخاری سے پہلے مدون شدہ شکل میں تو احادیث نہیں تھیں, لوگوں کو حفظ تھیں. امام بخاری پہلی شخصیت ہے جن کو یہ اعزاز جاتا ہے, کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جمع کی. لیکن ان 4000 احادیث کے علاوہ بھی باقیوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا. قبول کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے معیارات بنائے. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ گھڑی ہوئی ہیں. ارے بھائی قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, میں تھوپنا نہیں چاہتا اپنی بات, میں کہہ رہا ہوں پڑھیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 4 لاکھ ذرا تصور کریں نا, میں نے ایک بات کی, شاید آپ گزر گئے, آپ نے توجہ نہیں دی. صحاح ستہ میں جتنی بھی احادیث ہیں, میں چونکہ دیکھیں میں کمبائن مطالعہ کرتا ہوں, ٹھیک, اور میں اس لیے میری لائبریری میں دیکھیں تو میرے پاس یہ ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں. جتنی بھی اہل سنت کی حدیث کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں, اور اس کے ساتھ اہل تشیع کی بھی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں وہ جو درمیان میں مشترک چیزیں وہ نکالی جائیں جس پر سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں بات مکمل کرنے دینا, آپ بعد میں آرام سے بات کر لیجیے. آپ بولیے گا پورا, کمپلیٹ کیجیے گا مفتی صاحب. آپ دیکھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ صحاح ستہ, یہ جو 6 معتبر کتابیں ہیں صحاح ستہ کے عنوان سے, ان میں سے پہلی 2 کتابوں کو صحاح کہا گیا ہے, صحیحین کہا گیا ہے, یعنی دونوں صحیح کتابیں. ان دونوں نے شرائط لکھی ہیں احادیث کے درست اور غلط ہونے کے معیارات کو عنوان بنا کر. ان عنوانات کے تحت جو بھی حدیث ان معیارات پر پورا نہ اترے, کہا کہ نہیں یہ ریجیکٹڈ. اور جو ریجیکٹڈ احادیث ہیں وہ کتنی ہیں؟ لاکھوں. اب لاکھوں میں یہ جو آپ کو 3,96,000 کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ہیں, میں یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں. اب آپ آتا ہوں اس موضوع پر کہ اگر صحاح ستہ کی مجموعی جو احادیث ہے, مجموعی صحاح ستہ کی بات کر رہا ہوں, باقیوں کی ابھی بات نہیں کر رہا, ان میں جو مشترک احادیث ہیں جس کو ہر ایک نے نقل کیا ہے, اور جو مختلف
अहादीस हैं जिनको किसी एक ने नकल किया, दूसरे ने नकल किया, उनको आप अलग अलग करें तो जो सब की मुश्तरका हैं उनको और जो किसी एक ने नकल किया उनको जमा करके मुकर्रात को आप हटा दें तो ये 5000 हदीसें बनती हैं। अब सवाल ये है कि इमाम मुस्लिम ने भी जब तहकीक की 4 लाख से ज़्यादा अहादीस उन्होंने जमा की और उनमें से वही 4-4,500 का इंतखाब किया, और इमाम बुखारी ने भी यही काम किया। इसका मतलब यह है कि एक दौर ऐसा आया कि अहादीस की फैक्ट्रियां बनी और हर एक ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें गढ़नी शुरू कर दी, लेकिन ये उलमा का काम था कि उसमें से सही, सकीम, गलत, सही, कमज़ोर, इनको अलग अलग करते, और ये उन्होंने किया और करके दिखाया। तो इसलिए मैं ये जो बात अर्ज़ कर रहा था, मैं एक पस मंज़र में अर्ज़ कर रहा था, उस पस मंज़र को समझें। अहलुल बैत के चेहरे को मस्क करने के लिए नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह उन्हीं अहादीस में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को शराब नोश साबित किया गया। ठीक है, क्यों? ताकि उनके मकाम को लाया जाए नीचे। हजरत इमाम हसन के हवाले से कहा गया उन्होंने 300 शादियां की, यानी शादी करते तलाक देते, शादी करते तलाक देते। भाई आपने किसका नक्शा पेश किया है? उस शख्सियत का जो जन्नत के जवानों के सरदार है, उनका नक्शा ये है। तो ये क्यों है? पहली बात तो मैं हज़रत हसन पे आता हूँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस पर ईमानियात पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है कि हज़रत हसन हमारे ईमान का हिस्सा है, और मैं अपने ईमान के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि पूरी उम्मत का हमारा ईमान ये है कि जब तक हम हज़रत हसन पे दरूद न पढ़ें हमारी नमाज नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा मिजाज शनास कौन हो सकता है? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा किसी को पहचानने वाला कौन हो सकता है? जिससे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलह करें, हम उसे मुलूकियत कहकर ठुकरा दें, तनकीद करें या उसे रिजेक्ट करें और उसे ये कहें कि उन्होंने ये फ़ैसले कर दिए थे, और खिलाफत राशिदा से उसे काट कर यूँ पेश करें कि शायद उनकी हुकूमत इस्लामी ही नहीं थी। 64,65,000 मुरब्बा मील को फ़तह करके इस्लाम के दामन में डालने वाले हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेशक खिलाफत राशिदा का बाप अगर हज़रत के कुछ अहबाब के नज़दीक यहाँ बंद भी होता है, आल सुन्नत के नज़दीक या अहले तशय्युअ के नज़दीक या मुर्रिखीन के नज़दीक, लेकिन वो जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है उसको मुल्कियत कहकर आप इस्लाम से बाहर नहीं निकाल सकते। सबसे ज़्यादा फतूहात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी पेशन गोइयाँ हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। यहाँ तक फरमाया कि जब मुआविया क़यामत में हमारे पास आएगा तो नूर ईमान की चादर में लिपटा हुआ होगा। ठीक है जी। एक बात, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे जो सुलह की, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला की सुलह पूरी उम्मत के लिए फ़ैसला है, और ये फ़ैसला उस वक़्त नहीं जो हज़रत हसन ने अपनी तरफ से कर दी, बल्कि छोटे से थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, अभी सही बुखारी की बात हुई है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में बिठाकर फरमाया, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा हसन वो है जो कल को बड़ा होगा, एक 2 बड़े मुसलमान गिरोहों के दरमियान उनकी सुलह करवाएगा। उनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान गिरोह को ये नहीं फरमाया कि ये मोमिन होगा और ये काफिर होगा। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक हदीस शरीफ की आ रही है, मैंने पहले इस बात को माना, मैंने कहा कि बहुत सारी हदीस इसी तरह की हैं जो अपनी तरफ से मिलावट कर दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमाम हदीस की किताबें रिजेक्ट हो गई। नहीं, ये कोई नहीं कहता। वो तमाम हदीस की किताबें रिजेक्ट हुई। देखिए, तबक़ात शाफ़िअतुल कुबरा हदीस की मोतबर तरीन किताब है। मैं आज हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो पढ़ कर आया हूँ, मैंने कौन सी किताब में पढ़ा? तबक़ात शाफ़िअतुल कुबरा में पढ़ा। बात यह है कि हमारे यहाँ जो किताबें हैं वो अरबी में हैं, अरबी की उन किताबों का मुताला लोग करते नहीं हैं। इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ये किताब लिखी है, भाई जिल्दों पर तबक़ात शाफ़िअतुल कुबरा, इतनी बड़ी किताब है। मुझे अल्लाह पाक ने 2 मरतबा मौका दिया, एक मरतबा तो मैंने खुद इसको मदीने में बैठ कर पढ़ा। तो ये इतनी खूबसूरत किताब है। अब लिखने वाले का तकवा देखिए आप, लिखने वाला कौन है? इमाम सुब्की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम सुब्की कौन है? इमाम सुब्की जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर जगह जगह पर 1000 रकत नमाज नफल पढ़ी कि शायद उस जगह मेरी पेशानी लग जाए जहाँ सुब्की के कदम लगे हो।
واہ واہ، بہت زبردست. آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ موقف آ گیا. اور آج جب ہم امام حسن کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو صلح حسن جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. اور ماشاءاللہ اب اس بحث کے بعد بھی جو ہے وہ دونوں میں صلح بھی ہو گئی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں. پہلے بھی جنگ نہیں تھی. نہیں جنگ بالکل نہیں تھی. صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ہے. آج بھی وہ شخصیت اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو یزیدیت کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ بروز حشر آپ کو یزید کے ساتھ اٹھائے، انہی کے ساتھ ہمیں حسینیت کے ساتھ اٹھائے. بے شک. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.